السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، ناظرین، میں آپ تمام احباب کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کہتا ہوں۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورۃ البلد کی اس آیت مبارکہ کو پڑھنا سیکھیں گے، اور اس آیت کے اندر یہ جو لفظ مینشن ہے، اس لفظ کو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ یہ جو لام کے بعد قاف ساکن ہے، جبکہ لام کے بعد الف مدہ بھی ہے، اور اس کے بعد الف مدہ کے بعد قاف ساکن ہے، تو کیا ہم نے لام کو قاف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یا یہ جو درمیان میں الف لکھا ہے اس کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، اور یہاں مد کرنی ہے، لام کے اوپر مد کریں گے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ ان تمام چیزوں کا جواب انشاءاللہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملنے والا ہے، تو مکمل ویڈیو کو واچ کیجیے گا۔ آئیں دیکھتے ہیں اپنے سبق کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا زبر فا، لام زبر قوف، لاقو۔ یہ جو لام ہے ہمارے پاس، یہاں اس لام کو آپ نے قوف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یہ جو لام کے بعد آپ کو الف نظر آ رہا ہے، اس الف کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ یہاں پر اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس الف کو چھوڑ دیا جائے گا، اور یہاں ہم نے لام کو قوف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اس لفظ کے پڑھنے کا طریقہ کار ہوگا کہ یہاں ہم لام کو قوف کے ساتھ ملائیں گے۔ فا زبر فا، لام زبر قوف، لاقو، لام زبر قوف لاقو، اور قوف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قوف کو ہلا کر پڑھیں گے۔ فلاقو فلاقو فلاقو، اس طرح نہیں پڑھنا، لام کو لمبا نہیں کرنا۔ یہاں یہ جو لام کے بعد آپ کو الف نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نے نہیں پڑھنا، لام پر مد نہیں کرنا، بلکہ لام کو آپ نے قوف ساکن کے ساتھ ملا دینا ہے۔ لام زبر قوف لاقو فلاقو، اور قوف کو ہلانا ہے۔ فلاقو، تا زبر تا، فلاقو تا، حا زبر حا، فلاقو تا حا، میم زبر لام مل، میم کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ فلاقو تا حمل، عین زبر ع، عین زبر ع۔ اکثر طلباء عین کو غلط پڑھ دیتے ہیں، عین کو مجہول پڑھ دیتے ہیں، عین کو پڑھتے ہیں عین زبر آ۔ اس طرح نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے عین زبر ع، عین زبر ع۔ فلاقو تحمل ع، قوف زبر قو، فلاقو تحمل عقو، با زبر با، فلاقو تحمل عقبہ، تا زبر تا، فلاقو تحمل عقبۃ، فلاقو تحمل عقبۃ۔ یہ جو گول تا ہے، اب آپ نے اس پر وقف کرنے کا طریقہ کار سمجھنا ہے کہ اگر ہم نے اس گول تا کے اوپر وقف کرنا ہے تو وقف کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ فلاقو تحمل عقبۃ، فلاقو تحمل عقبۃ، یعنی اگر ہم نے اس کو آگے سے ملا کر پڑھنا ہے تو ہم نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے، لیکن اگر ہم نے یہاں وقف کرنا ہے، یہاں سٹاپ کرنا ہے، یہاں ہم نے ٹھہرنا ہے، تو پھر اس کا طریقہ الگ ہوگا۔ پھر ہم اس کو پڑھیں گے وقفاً، فلاقو تحمل عقبہ، یعنی یہ جو آخر پہ گول تا ہے، وقف کرتے وقت آپ نے اس گول تا کو ساکن ہا سے بدل کر پڑھ دینا ہے، اس کو گول تا نہیں رہنے دینا، بلکہ اس کو ساکن ہا سے بدل دینا ہے، اور یہی گول تا پر وقف کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ جب بھی گول تا، یہ گول تا آخر میں آ جائے، کسی بھی لفظ کے آخر میں آ جائے اور اس لفظ پہ وقف کرنا ہو، تو آپ نے وقف کے دوران اس گول تا کو آپ نے ساکن ہا سے بدل کر پڑھ دینا ہے۔ اس کو کیا پڑھیں گے؟ فلاقو تحمل عقبہ۔
تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آیت مبارکہ اچھے سے پڑھنا آ گئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, اپنے دوست احباب میں شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب فرما دیجیے گا. تو انشاءاللہ ملیں گے ایک دوسری اچھی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. جزاک اللہ خیرہ. بارک اللہ فیکم. اللہ حافظ.